اگر محسوس نہیں کر دیتے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا جا اٹھ کے آ جاؤ ایک جشن پاک دا ماحول بن جاوے آ جاؤ بھائی جان آ جاؤ بھائی جان تسی بھی آ جاؤ مہربانی فرماؤ آ جاؤ اگے آ جاؤ جی پڑھو صلوات مل کے بلند آواز میں میں نعت شروع کیتی سی تے پڑھی ایک دو شعر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین ایک اعلان سوال فرمائے حسینی صاحب ٹھیک 1 بجے ممبر پہ تشریف لے آئیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لے آئیں اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں آج جشن صادقین کے حوالہ سے قبلہ حاجی علی نصر الحسینی صاحب آف تلہارا جو کہ آج کے جشن سے خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جلد جلد کا تشریف صلوات ایک اور صلوات پڑھو تے اچھی پڑھو او زلفاں مدنے دیا توجہ میرے پاس ہے زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان او زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان او زلفاں مدنے دیا اگر تھکے نے بیٹھے تھے او میرے نال جرگا رل کے سرکار دیا زلفاں دی شان پڑھئے میں پیادا زلفاں مدنے دیا او زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان جس دم کھل جاون تے نازل ہوندائے قرآن او زلفاں ہاتھ تے حیدری سرکار کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد علی لال قلندر او زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان جس دم کھل جاون تے نازل ہوندائے قرآن او زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو جندوارا بولو یار انا زلفاں تو جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان جس دم کھل جاون تے نازل ہوندائے قرآن انا زلفاں دی عظمت کیے انا زلفاں دی شان کیے انا زلفاں دا مقام کیے توجہ میرے پاسے بھائی جان انا زلفاں دا معیار کیے کس عظمت دی مالک نے کس شان دی مالک نے کیا عظمت رکھ دیا نے کیا مرتبہ رکھ دیا نے توجہ میرے پاس انا زلفاں تے جڑی پاگ ہے انا زلفاں تے جڑی پاگ ہے 1.25 لاکھ نبیاں دے لاج ہے زلفاں مدنے دیا انا زلفاں تو میں قربان جس دم کھل جاون تے نازل ہوندائے قرآن مل کے پڑھو صلوات مسلمان تو جس کے صدقے ہوا
محمد کی نالین ہے سلامت رہو آباد و شاد رہو ماں حسین دی راضی ہوئے میں سرکار دیاں ظلفاں دی گل کیتی ہے کہ سرکار دیاں ظلفاں کس عظمت دی مالک نے کس شان دی مالک نے کس توقیر دی مالک نے آؤ میں سرکار دی نالین دی گل دساں سرکار دی نالین کس عظمت دی مالک کے جشن مناون واسطے آئے ہو آؤ ذرا رل کے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی سارا دن ذکر پڑھنے پڑھو صلوات میں سرکار دیاں ظلفاں دی گل کیتی ہے آؤ میں سرکار دی نالین دی گل سناواں جناب نو سرکار دی نالین کس عظمت دی مالک ہے کس شان دی مالک ہے پڑھدا پیاں مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے ہاتھ تے حیدری یا علی مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے پڑھو صلوات اس سرکار دی نالین دے صدقہ ہی ہے نا سارا اگر اے زمانہ کھاندہ پہ تو سرکار دی نالین دے صدقہ کھا رہے ہیں اسے لئے میں جناب دیاں سماعتیں دی نظر پہ کریں دا مسلمان تو جس کے صدقے ہوا فرد دانی تے توجہ کہ فرد دانی کیا عظمت رکھ دیئے کیا شان رکھ دیئے مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے بلائے جسے عرش پر لا الہ بلائے جسے عرش پر لا الہ محمد کی نالین ہے یا رسول اللہ سارے مل کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بت کو کن کہے کہ بنتی رہی ہے تم پر بت کو کن کہے کہ بنتی رہی ہے یہ باتیں خدا کی بھی سنتی رہی ہے بولو یار تم پر بت کو کن کہے کہ بنتی رہی ہے یہ باتیں خدا کی بھی سنتی رہی ہے ہوئی جس سے معراج کی ابتدا محمد کی نالین ہے ہاتھ تے علی لال کلندر زندہ باد مسلمان تو جس کے صدقے ہوا محمد کی نالین ہے جہاں اس کا تلوہ لگایا گیا وہ مٹی سے آدم بنایا گیا جہاں اس کا تلوہ لگایا گیا وہ مٹی سے آدم بنایا گیا زمین پر جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے علی لال کلندر مدنی کی آمد سرکار کی آمد لجپال کی آمد آقا دو جہاں کی آمد مصطفیٰ کی آمد ہاتھ اونچے حیدری یا علی علیہ السلام صلوات سارے باجمات بابا سے بلندتر صلوات اب آپ کے سامنے
5 منٹ کے لیے ذاکرہ سفرزہ شاکر صاحبہ بوڑھا ڈولا جو کہ فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے. بابا دے بلند تر صلوات. دست دعا برائے صلوات کاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بفضائل محمد و آل محمد صلوات. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات. مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا. مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا. اور چشم ولا سے دے کرینہ رسول کا. میں آدم بن کر محب آل کا آ بزم عظام بیٹھ. کیوں جنت میں جا رہا ہے سفینہ رسول کا. آباد و شاد رہو وستے رہو. یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. اور کرا کے ذکر بتاتے ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے امام زندہ ہیں. یا آباد و شاد رو وسط رو. چونکہ جشن صادقین ہے اس واسطے عرض کرنا چاہواں گا. ایک حدیث پاک ہے نبیان دے سردار دی. ساڑا پہلا بھی محمد, ساڑا درمیان والا بھی محمد, ساڑا آخری بھی محمد, اسی سارے دے سارے محمد. ہاں یہ حدیث پاک مختصر پیادہ 6ویں وارث بیان فرمائی. اتحاد دین گا لوگاں دا مجمع. ایک بندہ اٹھیا آدھے مولا تسی کیویں ہو سکدے سارے دے سارے محمد ہوو. تو آڈے ویچ کوئی علی ہے, کوئی حسن علیہ السلام ہے, کوئی حسین علیہ السلام ہے. اس طرح اس نے چاہیے آدھا کیویں ہو سکدے سارے دے سارے محمد ہوو. اس دے پاک اولو ہی پاک قرآن پچھلے 6ویں وارث فرمایا قرآن پاک کھول. اس قرآن پاک کھولیا. مولا فرمایا پہلی سورت کیا ہے؟ اندھے سورہ فاتحہ. اگلی سورت سورہ بقرہ. مولا فرمایا آخر تو کیڑی سورت ہے؟ اندھے سورہ والناس. مولا فرمایا ہون قرآن ٹھپ جا. جڑے لے اس قرآن ٹھپیا. مولا فرمایا ہون دسا تیرے ہاتھ ہچ کیا ہے؟ ہاتھ ہچ کا ہے 6ویں وارث فرمایا تیرے ہاتھ ہچ کا ہے. اوتھے اندھے مولا قرآن سرکار فرمایا جلیا اجے بھی سمجھ نہیں آئی سانو وکھرا وکھرا ویکھے کوئی علی کوئی حسن کوئی حسین نظر آمیں نا. عقیدت احترام دی نگاہ نال ویکھے اسی سارے دے سارے محمد. ہاں آباد و شاد رو. اتنا محبت علی ہے نام محمد بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نام محمد پاک اتنا محبت علی ہے جنہ تاکہ دومیں لب ایک دوسرے دا بوسن لمن محمد بندہ ہی نہیں. آباد و شاد رو وستے رہو. بس ایک دو شیر طالب دعا میرے محترم تشریف فرمائن. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں. اللہ ضروری اعلان
सुनो लामा साहब मिंबर पे पहुंच गए ने तो जितने जितने जगह अहले इस्लाम जशन सोने दे मनाए ते कमीरां दी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमीरां दी नहीं गीत आका दे जगाए ते कमीरां दी नहीं मार खा खा के बिलाल आका दना लैंदा सी मार खा खा के बिलाल आका दना लैंदा सी मार खा खा के जमाने नू यो आंदा सी आका लई मारा जे खाए ते कमीरां दी नहीं उच्चा नारा हैदरी बाबा से बुलंदतर सलावत बाबा से बुलंदतर सलावत मजलिस अदा कलाम समात फरमाए 3 जमादियुल सानी बसिलसिला शहादत जनाब सैयदा दाव के मरीद के जिसमें खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हाजी अली नासर अल हुसैनी साहब आफ्तलहाड़ा इनके अलावा वसीम अब्बास बलोच इनके अलावा दीगर ज़ाकिरीन व उलमा किराम मज़ाम खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की पुरज़ोर अपील है। बाबा दे बुलंदतर सलावत बाबा दे बुलंदतर सलावत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज ये लोहे कलम तेरे हैं। बाबा से बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने खतीब आले मोहम्मद वकील नबवत और रसालत जनाब अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब आफ्तलहाड़ा जो कि अपने मखसूस अंदाज में फज़ाइल आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा दे बुलंदतर सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्तहरीन अल मासूमीन अल मज़मूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद सारे हज़रात की मरतबा। जुमला साहिबान ईमान वास्ते दुआ है अल्लाह वहदहु शरीक सरकार दो आलम दे इस दुनिया ते आमद दे सदके नाल अल्लाह वहदहु शरीक तमाम खवातीन हज़रात दियां दिली दुआवां कबूल और मंजूर फरमा। महफिल पाक दे बानियान खालिक तौफीकात खैर च इज़ाफा फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन सरकार रिसालत माब दे मिलाद पाक दियां महफिल पूरी दुनिया ते जारी ने। जिथे सरकार दा मिलाद जारी है उथे नाल नाल कुछ मुसलमान ही ऐसे ने जेड़े नाल नाल दसदे जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई मिलाद का तस्वुर है तो ना जो है बयान करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर सोचा जाए तो रिसालत माब की ज़ात इस्लाम में एक ऐसी ज़ात है जिस ज़ात के मुतल्लिक जितना कोई बंदा मजबूत है उतना मुसलमान मजबूत है। सरकार के मुतल्लिक जितना कोई बंदा ज़्यादा अकीदा रखता है, सरकार को जिन्ना किसे मने है उहदे मुताबिक ही वो मजबूत मुसलमान।
اہل اسلام سارے لوگ نبی پاک نو تسلیم کرتے ہیں، سارے منتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا حضور دی نبوت نو تسلیم نہ کردا ہوئے، رسالت نو تسلیم نہ کردا، سارے کرتے۔ فرق صرف ہے نا کہ کچھ بندے ایک دوسرے تے غصہ ہوندا ہے، وہ ایک دوسرے دا غصہ سارا مذہب تے کٹ چھڑدا ہے، یہ ایک ہی مندا ہے، ایک ہی کردا ہے، ایک ہی کردا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سانو مسلمانوں ایک دوسرے دا غصہ ایک دوجے تے کسی اور طریقے نہ کرنا چاہیے، مذہب دے حوالے نال نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم دی ذات ایک ایسی ذات ہے جدے متعلق خالق کائنات نے پیغمبر دے متعلق ارشاد فرمایا، حبیب انا ارسلناکا شاہداں و مبشراں و نذیراں، ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہد بنا کے، ہم نے تجھے بھیجا ہے مبشر بنا کے، ہم نے تجھے بھیجا ہے نذیر بنا کے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لیں۔ ہم نے تجھے بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ تے ایمان بھی بندیاں ادو لے آندا ہے جدو رسالت ماب نو اللہ نے بھیجی، سرکار آئے نے تے لوگاں اللہ تے ایمان لے آندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پہلی گل ہے سرکار نو مننا، سرکار نو کسے تسلیم کیتا ہے کہ اس اللہ نو بھی تسلیم کیتا ہے، سرکار نو تسلیم کیتا ہے اس آخرت نو تسلیم کیتا ہے، سرکار نو جنہ جنہ کسے تسلیم کیتا ہے اونا اونا اس اللہ نو تسلیم کیتا ہے۔ اگر کسی دا اللہ تے ایمان بہتا ہو گیا ہے تے دا مطلب دا نبی تے بہتا ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی توحید پرست بہت اعلیٰ درجے دا توحید پرست ہے، وہ جنی دی توحید مضبوط ہے نا، یہ دا مطلب سرکار نو اس قدر زیادہ من گئے، جتنا وہ سرکار نو منے ہیں او دے مطابق وہ دی توحید مضبوط ہوئی۔ اللہ نو حاضر ناظر بندے سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہے، اثر نہیں لیندہ ایڈا اثر نہیں لیندے بندے، سمجھتے ہیں سارے اللہ حاضر ناظر۔ میں پیغمبر دی غلط نہیں کر رہا، کیونکہ پیغمبر نو حاضر ناظر آکھیے تو کچھ لوگاں نو پھر تھوڑا جا وہ سمجھتے ہیں پہ لو جی ہوئے کتھے کر کے آگا جی اللہ حاضر ناظر ہے، نبی تری نہ حاضر ناظر۔ جڑا قبر سے ٹر گیا ہوتے حاضر ناظر نہیں ہو سکتا، اللہ دی تے قبر کوئی نہیں، اللہ پاک تے ہر جگہ موجود۔ جے سارے لوگ کدی اللہ نو حاضر ناظر مان جاننا تے دنیا تے گناہ ہی کوئی نہیں۔ ایتھے بندیاں نو بندے حاضر مندے نے تے لک لک کے گناہ کردے نے، جتھے بندے لک کے گناہ کردے نے تہاڈا کی خیال ہے اللہ کوئی نہیں؟ اللہ موجود ہوتا ہے، اللہ تے ہر جگہ موجود ہے۔ جے بندے اللہ نو ہی حاضر ناظر مان جان سارا معاشرہ ٹھیک ہو۔ یارا نبی پاک علی تے میں اج گل ہی نہیں نہ کیتی، نبی پاک نو حاضر اللہ نو حاضر ناظر بندے من جان، اللہ نو حاضر ناظر من جان۔ حاضر دا مطلب ہے موجود تے ناظر دا معنی ویکھن والا، یہ دا مطلب ہے اللہ ہر جگہ موجود بھی ہے تے ہر جگہ بندیاں نو ویکھ بھی رہا ہے۔ وہ جڑے بندے ہیرا پھیری کردے نے پھر اللہ دے سامنے کردے نا یار، جنی دنیا تے ہیرا پھیری ہے، اگر کوئی بندہ تو لوک کے دودھ چ پانی پاندا پیا تو بندیاں کو لکیا، اللہ کو تو نہیں نہ لکیا۔ اگر کوئی چوری پیا کردا ہے، جو بھی کوئی گناہ پیا کردا ہے، وہ بندیاں کو اگے پیچھے ہوئے ہیں، اللہ کو تے اگے پیچھے نہیں نہ ہویا۔ تے جڑا اللہ نو حاضر ناظر من کے او دا حیا نہیں پیا کردا، وہ مصطفیٰ دا حیا کڑے بڑے کر۔ جی مہربانی، شکریہ بابا۔ حیا ہی کرنا، مہربانی۔ میرے محترم سامعین، سرکار دے متعلق جڑا عقیدہ ہے اسی اپنا بیان کرنے عقیدہ، اصل گل پتہ کی اصل گل یہ کہ بندیاں نے سرکار دے متعلق جڑا عقیدہ لیا ہے وہ جتھوں نہ لیا نا، جڑا مخزن ہے جتھوں نہ لیا ہے، جتھوں نہ وصول کیتا ہے کہ سرکار دے متعلق اصل گل یہ انہاں لوگاں دی، انہاں راویاں دی، انہاں دے متعلق میں ادو فتح دے متعلق سائی وال جا پوچھا کسی نے کہ گلیاں کنیاں نے، کدھر نو جاندیاں نے، گلی بند کنیاں نے، گلیاں کھولیاں کنی، بندہ پوچھے اتھوں پوچھے ادو فتح دے متعلق سائی والوں جا کے پوچھاں گا مینوں صحیح خبر ملنی نہیں، صحیح خبر انہیں دینی ہے جڑا ادو فتح دا ہے، ایتھوں والے بندے نو پوچھنا۔ اصل گل یہ کہ پیغمبر دے متعلق بھی جتھوں جتھوں کسے پوچھے ہے نا، پیغمبر دے متعلق جتھوں جتھوں کسے پوچھے ہے اتھوں اتھوں دے مطابق وہ دا عقیدہ ہو گیا۔ میں سمجھنا کہ کسے کو نہیں پوچھا جا سکتا ہے جڑا پیغمبر تے بہت نیڑے وے او دے کول پوچھنا چاہیدا ہے، جڑا ہور نیڑے وے او دے کول پوچھنا چاہیدا ہے، جڑا ہور نیڑے وے او دے کول پوچھنا چاہیدا ہے، بلکہ میں سمجھنا انہاں کول پوچھنا چاہیدا ہے جنہاں نوں رسول آندا ہے میرے وچوں۔ بہت اچھی گل تے اے۔ اگلی گل رہ گئی پہ اس ویلے اہل بیت بھی کوئی نہیں، اس ویلے صحابہ کرام بھی کوئی نہیں،
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ अलैहिस्सलाम ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤਰੇ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਰੇ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਲੇ ਰਸੂਲ, ਇੱਕ ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤरेवे ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ रज़ी अल्लाह अन्हा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਵੇ ਨਾ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਐਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਐਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ। ਬੰਦੇ 4-5 ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ आओ जी मैं की अर्ज मेरे लो वेखो यार मैं प्याना 3-4 बंदे सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है जनाब। इस वेले आले मुहम्मद भी नहीं है, सहाबे मुहम्मद भी नहीं, अज़वाजे रसूल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि मेहरबानी करिए एक दूजे ते इस वेले सामने कुरान ही है, ये कोल पूछिए। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी गल है। तारीखां कोलों पूछांगे ना तो काम खराब हो जाना। तारीख ठीक नहीं होंदी, कुरान ठीक। मैं कहना तारीख ठीक नहीं होंदी, कुरान ठीक। तारीख गलत हो सकती है, मुअर्रिख जो गलत हो सकता है। अपने अपने बंदे होंदे ने, हर दौर च बंदे अपने अपने बंदे रखे ने, तारीखां अपनी अपनी लिखवांदे रहिंदे ने, उन्होंने छड्डो। कुरान ठीक है। कोशिश करने कि सिर्फ इहदे कोलों पुछिए, ये दसदा है। ऐसी गल कोई नहीं अगर बंदा सिर्फ ईमानदारी ना पूछे ना कुरान को, ये सारी गल दस देगा। तो यकीन करो, ईमानदारी ना पूछो, ये सारी गल तुहानूं दस देगा। मसलन मैं अर्ज कर देना, सरकार दे मुतल्लिक मेरा ख्याल है कि कुरान को पूछना चाहिए। इस वास्ते को कुरान ते रसूल दा इन्ना ताल्लुक है, नबी बोलते रहने ये बनता रहे, नबी बोलते रहने तो ये बनता रहे। क्योंकि ये कुरान दे मुतल्लिक मैं एक आयत मजीदा जरा पढ़ दिया कुरान दे मुतल्लिक। खालिक फरमाता या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुन मिन रब्बिकुम, ए लोगो इंसानों ये एक नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से जो तुम तक पहुंची। इसका मतलब कुरान नसीहत। फिर अल्लाह ने फरमाया शिफाउन लिमा फी सुदूर, सीनों के अंदर जो बीमारियां हैं ना उनके लिए ये शफा भी है। 2 फिर अल्लाह ने फरमाया वहुदन कि ये हिदायत भी है, पर रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए रहमत भी है। कुरान नसीहत है, कुरान शिफा है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है। अगे अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि, कह दो कि ये सारा कुछ जो कुरान में तुम्हारे पास पहुंचा है ना ये अल्लाह के फजल की वजह से पहुंचा। फिर अल्लाह फरमाता है बिरहमत ही, और उसकी रहमत की वजह से पहुंचा है। लो जी कुरान पहुंचा जी अल्लाह दे फजल नाल, कुरान साडे कोल आया अल्लाह दी रहमत नाल। ये है कि ये नसीहत भी है, ये कुरान शफा भी है, ये हिदायत भी है, ते ये रहमत भी है। फिर अल्लाह फरमाता है फबिज़ालिका, बस इसीलिए मैं कहता हूँ फल यफरहू, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ तुम्हारे पास कुरान पहुंचा। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह कुरान भेज के कहना खुश हो जाओ। ਹੁਣ खुश ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੁਛ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਪਸਰੂਰ ਰੋਡ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ है जी ना अपना वाले थे वाले खुश होना है, कोई छिछर वाली इन्हें लोगों ही खुश होना है भी गुजरा वाले भी आराम नाल टुर जाएंगे या मोटरवे ते चढ़ जाएंगे। इन्हें ही खुश होना है किन्ना जेडे मुतल्लका ने, जेडे ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक वाले खुश होंदे ने, ताल्लुक वाले खुश होंदे ने। तुसी हर बंदे दे मुतल्लक ना परेशान हो कि ओ राजी क्यों नहीं ते ओ राजी क्यों नहीं। ताल्लुक वाले बंदे खुश होना है। पहली गल तो सिर्फ कुरान दी है कि कुरान भेज के अल्लाह आखे फल यफरहू, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान दे नाज़िल होने ते उन्हें खुश होना है जिन्होंने कुरान चंगा लगे। बहुत शुक्रिया। पहला कुरान ते तो खुशी करो ना। कुरान मैं गल करा तो सारे बंदे को नहीं खुश होना क्योंकि कुरान आंदा शराब हराम है। सारे क्यों खुश होना है? ये आंदा ज़िना हराम है। सारे क्यों खुश होना है? ये आंदा किसी का हक खाना हराम है। सारे खुश क्यों होना है? ये आंदा यतीमां दा माल खाना हराम है। सारे खुश क्यों होना है? ये आंदा घट तोलना हराम है। सारे खुश क्यों होना है? ये आंदा घट नापना हराम है। सारे खुश क्यों होना है? ये आंदा आकड़ के ना चले ना। सारे खुश क्यों होना है? खुश तो उन्हें होना है जो ये आंदा है जो उन्हें गल सुखांदी होवे।
جنہوں قرآن نہیں پیا سکھاندا انہوں بطول دا بابا کہ میں سکھا جا. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے قبلہ سکھانی تے وہ شاید جڑی چنگی لگتی ہو. یہ قرآن تے اللہ فرماندہ خوش ہو جاؤ. یہ اللہ دی رحمت دی وجہ تو آیا ہے, اللہ دے فضل دی وجہ تو آیا. اور اسے قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی ہے, اس آیت دا نمبر سورہ یونس دی 10:57 ہے. ہن 61 نمبر آیت جناب کے سامنے پڑھنا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ قرآن جو شفا بھی ہے, یہ نصیحت بھی ہے, ہدایت بھی ہے, شکریہ رحمت بھی ہے, فضل سے آیا ہے, رحمت سے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی شان. یہ جڑا شان لفظ ہے نا جی عربی وچ, یہ دا مطلب وہ شان نہیں جائے اردو چ. شان دا مطلب ہے ہر حال میں. شان دا کی مطلب ہے جی ہر حال میں. اللہ فرماتا ہے وما تکون فی شان, اور نہیں تو ہوتا بلکہ ایسا ہے کہ ہر حال میں تو جس حال میں بھی ہے نا میرے حبیب, وما تتلو منہ من قرآن, تو پڑھتا ہے تو قرآن بنتا جاتا. تو کسی حال میں بھی ہو یہ قرآن بنتا ہے تتلو, تیرے پڑھنے سے. تتلو اور یتلو دو لفظ میں. ایک سورہ بقرہ جو میں انہیں پڑھنا, پہلے انہوں سنو جی. وما تتلو میرے حبیب نہیں تلاوت کرتا. تو تتلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا. تو نہیں تلاوت کرتا تو نہیں ہوتی, تو کرتا ہے تو تلاوت ہوتی ہے. تیری تلاوت کی وجہ سے یہ قرآن بنتا ہے. تو تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے. میرے محترم سامعین, میں نو جس بندے بلایا شوق نہ, تسی تشریف رکھتے ہو محبت نہ. ہن میں کچھ پڑھنا ہی ہے تو تقریر ہونی ہے نا, میں چپ کر رہا تقریر کتھوں ہونی. یہ دا مطلب ہے بلان والے دا بھی مقصد ادو پورا ہونا ہے جدو میں بولاں گا, تواڈے آن دا بھی مقصد ادو پورا ہونا ہے جدو میں بولاں گا. شکریہ قبلہ تساں بھی راضی ادو ہی ہونا ہے جدو میں بولاں گا. وہ جے میں چپ رہاں گا تسی کیوں آئے ہو, وہ جے میں چپ رہنا ہے تو میں کیوں آیا. میں یہ دا مطلب ہے یہ جنی میری تقریر ہے نا وہ پاویں میری وجہ تو ہے لیکن میرے بولن دی وجہ تو ہے. لو جی تسی راضی میرے تے نہیں, میرے کو خاندان ہی ایڈا بڑا نہیں کہ تسی میرے لو ویکھ کے راضی ہو جو پہ بلے بلے بڑا بڑا بندہ آ گیا. نہ میں ایم پی ہاں, نہ میں ایم این اے ہاں, نہ گلیاں بنا جانیاں نے, نہ سکول دے جانا ہے, کچھ بھی نہیں. سرکار دی تعریف کرنی ہے. یہ دا مطلب ہے جنوں ویکھ کے گڈی وچوں چاہ چڑھ گیا انہوں چاہ میرا نہیں. بولو یار, انہوں چاہ چڑھیا پہ ہونے نبی دی نات پڑھی جائے گی, ہونے سرکار دی تعریف ہوگی گی. یہ تو مطلب سننا و میلاد چاند ہے, لیکن منو بیک کے انہوں چاہ کیوں چڑھیا ہے. انہوں پتہ ہے اے آیا ہے نا, اے آیا ہے, اے آیا ہے تے پڑھے گا, اے آیا ہے تے پڑھے گا. پہلی خوشی انہوں ہوئی ہے مینو بیک کے, دوجی خوشی انہوں ہونی ہے جدو میں بولاں گا. ہون دس ہوئی پہلی خوشی مینو بیک کے ہوئی تے دوجی خوشی میرے بولن تے ہوئی. دو خوشیاں نے تے اگے پیچھے نے. پہلی مینو ویکھ کے کہ آ گیا, وہ یارا پہلا مینو ویکھ کے لو جی پڑھن والا آ گیا. دوجی خوشی ادو ہونی ہے جدو میں پڑھاں گا. ہن دس قرآن دی پہلا منانی ہے کہ محمد دی پہلا منانی. سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. شکریہ شکریہ, بہت مہربانی, تساں بہت اچھا سماعت فرمایا. شکریہ یا رسول اللہ. جی مہربانی قبلہ, بہت مہربانی, بہت اچھا سماعت فرمایا جائے. میں پیانا پہ خوشی تھے, قرآن دی تے خوشی. اللہ فرماتا فل یفرح, خوشی کرو بھائی تواڈے کول قرآن آ گیا. ہن قرآن پہلے آیا یا مصطفیٰ پہلے آیا؟ یارا 40 سال پہلے مصطفیٰ آئے نے, 40 سال بعد اللہ دے حکم نال نبی نے اپنے منہ چوں قرآن کڈنا شروع کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے پہلی خوشی پھر نبی دی بن دی. یارا پہلی خوشی بن دی نبی دی, پہلے خوش ہونا نبی دے ہونتے. تے جڑا میلاد دی خوشی بنے مناندا او شب قرآن رمضان وچ بندے رات نو بتیاں بھی بال لیندے نے, جھنڈیاں بھی لا لیندے نے. اج کی ہے نزول قرآن ہے. اوے اللہ دے بندے او جدوں قرآن دی خوشی کرنا بدعت نہیں تے صاحب قرآن دی خوشی کرنا بدعت ہے. بندے یار کیوں ضد کردے نے بدعت. ترہ کی گل ہے پیا پکانے کیوں لائے نے. اے جڑیاں لائٹاں لگیاں ہوندیاں نے نزول قرآن تے, تانوں پتہ ہے رمضان وچ ستیویں جنوں آندے. کئی بندے آندے نے میں سارا مہینہ روزہ نہیں رکھنا, میں ستیویں دا ضرور ہے. ستیویں دا روزہ وہ سمجھتا ہے نا پہ اہم ہے. کی ہویا جی اس رات قرآن نازل ہے. اوے اللہ دے بندیا جس رات وچ قرآن نازل ہویا ہے
اس رات دی اہمیت نو سمجھنا ہے تے جس ذات تے قرآن نازل یارو دی اہمیت نو بھی کوئی سمجھو پیغمبر دی اہمیت جنہیں سمجھی ہے لو جی ایک گل اور کرا اس قرآن نو قرآن ہی انہیں سمجھے ہے جنہیں محمد نو نبی سمجھے قرآن نو قرآن انہیں سمجھے ورنہ لوگ گلہ کر دے رہندے ہیں کدی کسے صحابی نے آکھیا رسول اللہ نو گلہ تے نبی پاک کر دے سن ساریاں تے قرآن چ نہیں لکھی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی اللہ فرماندا یہ اپنی خواہش سے بولتا ہے اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں یہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے یہ دا مطلب پوری زندگی نبی جو بولے نے نا اللہ دی وحی نال بولے ساری وحی تے قرآن چ نہیں لکھی قرآن چ نماز لکھی ہے رکعتاں نہیں لکھی رکعتاں بھی نبی دسی قرآن چ نماز لکھی ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے وہ نبی دسے اوڑا نبی آکھے نا سبحان ربی الاعلی وہ بھی وحی نال جڑا سبحان ربی العظیم آکھیا وہ بھی وحی نال آکھے سمع اللہ لمن حمدہ وہ بھی وحی نال آکھے ادا مطلب ہے ساری وحی قرآن چ نہیں لکھی کچھ وحی قرآن چ موجود ہے کچھ نبی جنہ بولی وہ ساری وحی ہے کیونکہ اپنی خواہش نال تے بولدا ہی نہیں اپنی خواہش نال نہیں بول تہاڈا کی خیال ہے من کن تو مولا اپنے لو آکھیا اوے اللہ دے بندے وہ اپنی خواہش نال نہیں بولدے اللہ جو فرماندا جاندا ہے وہ بولدے جاندے اے بھی ویکھو میرے پیغمبر نے کمال کیتی ہے پوری زندگی گلاں بہت کیتیاں نے کچھ گلاں قرآن چ لکھوائیاں نے جڑیاں قرآن چ لکھوائیاں نے وہ قرآن بنیاں جڑیاں قرآن نہیں وہ حدیث بنیاں یہ دا مطلب ہے زبان ایک ہی علی ہے کدی قرآن بنے کدی حدیث بنے قرآن کی ہے احکامات حدیث کی ہے تشریح یار قرآن احکامات دا نہ ہے حدیث ہو دی تشریح جڑا حدیث نہیں مندا وہ قرآن نو کیویں سمجھے گا اوے حدیث نو منو گے تے قرآن نو جے تسی اہل حدیث نہ ہوئے نہ تساں شیعہ ہو سکنا نہ تساں سنی ہو سکنا چلو میں پیانا جیڑا بندہ اہل حدیث نہ ہویا نہ انہیں اہل سنت ہو سکنا نہ اس شیعہ ہو سکنا پہلے اہل حدیث ہونا پہلے بولو بولو یار تو انہوں ایک گل دساں قرآن 40 سال لیٹے حدیث لیٹ نہیں وہ حدیث تا 40 سال نبی بول دے رہنے نبی جڑا 40 سال گلہ کیتی ہیں وہ حدیث نہیں وہ یارہ وہ حدیث نہیں وہ حدیث ہے یہ دا مطلب اہل حدیث ہونا بڑا ضروری ایک مصیبت ہے بھی اس پینڈے چھ وکھرے ہو گانے اہل حدیث اور جو اہل حدیث سارے ہو گئے تو کام چلے گا مہربانی فرماؤ انہاں دوستاں نو ملو تو انہوں آکھو بھی اسی اہل حدیث جے اسی حدیث دے منکر نہیں بس اچھی بات ہے صلح ہو جاندی ہے نفرت نہ کوئی مجھے کوئی حدیث ہے حدیث 40 سال نبی نے بولی ہے 40 سال بعد قرآن شروع کیتا ہے وہ بھی نبی دسے ہے حدیث کیڑی ہے تے قرآن کے ہے صدقہ جاؤں کسے بندے کو کوئی پیمانہ نہیں کہ ہن نبی حدیث بول رہے ہیں ہن نبی قرآن پڑھ رہے ہیں نہ کسے جبریل آؤندہ بیکھے ہے نہ کسے جبریل جاندہ بیکھے ہے اور وہ بھی نبی دی زبان تے اعتبار دا نا جبرائیل ہے یار نبی فرمایا جبریل آیا سی صحابہ تے نہیں بیکھے انہاں کہا ٹھیک ہے جی یہ دا مطلب 40 سال نبی نے حدیث بولی ہے تے 40 سال پھر قرآن جیڑے بندے حدیث نہیں نہ منی اس قرآن بھی کوئی نہیں منے قرآن انہیں منے ہیں جس حدیث منی ہے خدا دی قسم 40 سال حدیث ہی نبی نے انج بولی ہے کہ 40 سالہ بعد جدو نبی آکھا نا ایک قرآن ہے بندے آکھا ٹھیک ہے سبحان اللہ یہ دا مطلب 40 سال دے اعتبار دا نا قرآن ہے اس قرآن نبی دے منہ چوں نکلے ہیں ہن ایس ویلے صحابہ بھی نہیں آل بھی نہیں ازواج بھی نہیں ہن قرآن ہے اس ہن قرآن کو نہیں پوچھنے اس قرآن کو نہیں پوچھنے قرآن کہہ رہے ہیں پہلی گلتے میں جناب کہ افسوس اس گلتا کیتا جاندہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ بندیاں نے یار قرآن تے بھی توجہ نہیں فرمائی قرآن تے توجہ فرمائی اے سورہ مبارکہ میرے کو احزاب ہے جی خالق فرماتا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی ہم نے تجھے بھیجا اے نبی مولویاں کو پوچھے والی گل پوچھی دی ساریاں نہیں پوچھی دی شاباش اور میں پیانا مولویاں کو مسئلہ پوچھی دی بس
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਤਬਰ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਕਿੱਲੇ ਲਾਣ ਗਿਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛੋ, ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਤਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਆਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰ ਸੌਂਫ ਲੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਰਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਕੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਵੰਜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗਵੰਜ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨਬੀ किसे कहते हैं, वो तो सिर्फ माना दसना जी। वो आखेगा नबी उसे कहते हैं जो वो खबरें थे जो बंदों को पता नहीं। क्या बात है, मौला तुहानू जज़ा दे। नबी नब चो निकलिया, नबा चो निकलिया। तुहानू पता है नबा खबर नूं आंदे ने। जेड़ा हुद हुद खबर लैके आया सी ना मलका बिलकीस दी, उत्थे भी लफ्ज़ नबा मौजूद है, नब मौजूद है, नबऊ मौजूद है। नब दा माना खबर होंदा। खबर अगर तुसी रात नूं 1 वजे टीवी खोलो ना, PTV शायद उहदे ते अरबी खबरां आउंदियां, ओ नबा लिखिया होवेगा, ਉਹ ਨਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾ ਗੁਬਾਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਫਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਛੜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਹ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਨਬ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਬਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨਾਂ ਖਬਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਬ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਬਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਨਬੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਧਰੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਬੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ फरमाया इन्नी आलमु मिन अल्लाह मा ला तालमून, अल्लाह की तरफ से जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਤ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਪਿਆਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ। ऐ नबी मैंने तुझे भेजा, ऐ नबी मैंने तुझे भेजा। भेजा ही नबी है, भेज के नबी नहीं बनाया।
اے نبی ہم نے تجھے، بہت شکریہ نوجوانوں، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا۔ نبی کی کرتا ہے؟ نبی غیب دی خبراں دیندا۔ کیڑیاں خبراں جڑیاں بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں؟ مثلا کسے نوں کوئی پتہ نہیں سی کہ مردے دوبارہ بھی اٹھن گے، ایک خبر دیتی ہے میرے نبی نے کہ اٹھن۔ لمبیاں نہیں کرتا مگر میرے نبی خبر دیتی ہے کہ مردے کی گل ہوئی، میں کی آہ بیٹھا او یار، نبی نے خبر دیتی ہے کہ میرے مر جان گے اٹھن، کہ اٹھ کے حساب دین گے تو پھر نہیں مرن گے، اٹھ کے حساب دین گے تو پھر موت کوئی نہیں، اگلی زندگی چ کوئی موت نہیں، اگلی زندگی صرف رہن بہن دے تھاں ہی بکھرے بکھرے نے، موت کوئی نہیں۔ وہ جڑا مر کے اٹھنا نا صاحب کتاب دے کے، وہ دو رہن والیاں کلونیاں وکھریاں وکھریاں نے، موت دوزخ وچ بھی کوئی نہیں، دوزخ وچ بھی کوئی نہیں، انہاں بھی سڑتے ہی رہنا، تو بس سڑتے ہی رہنا۔ اللہ فرمائی کو باری سڑ کے مر جان تے جان چھٹ گئی، میں کو جان چھٹن تے نہیں نہ دینی، آ سڑتے ہی رہن گے تے جڑے اوتھے نے وہ آسودہ رہن گے، صرف ماحول بدلے گا، جگہ بدلے گی۔ ایک کنے خبر دیتی ہے کہ بندے مرن گے تے اٹھن گے؟ ہاں جی، کافر آندے سن کوئی گل نہیں کرن والی کہ جڑا مر گیا تے مٹی ہو گیا تے ہڈیاں بن گیا او کیویں اٹھے گا؟ جدوں میرے نبی آکھیا نا اٹھے گا تے صحابہ کرام فرمایا بکواس کر دیو، اٹھے ہی اٹھے۔ جدوں نبی خبر دیتی ہے تے اٹھے گا، اے دا مطلب دین نبی دی زبان تے اعتبار دا نہ۔ بولو جی بولو، کسے قیامت ویکھی؟ غیب دی خبر، غیب دی خبر، او یار غیب دی خبر ہے کون ہے؟ او غیب دی خبر ہے تے نبی دیتی ہے، غیب دی خبر ہے تے نبی دیتی ہے۔ اس بندے نو میں میلاد منوا ہی نہیں سکتا، میں نو اونچی معافی لے دوں، اس بندے نو میں میلاد والی گل نہیں منوا سکتا جیڑا نبی نو نبی من کے آندا ہے، اونوں غیب کوئی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ اوے نبی آندے ہی غیب دیاں خبراں دین والے نے، اے جنیاں خبراں غیب دیاں دتیاں نے نبی دتیاں نے۔ آدم دے منڈے لڑے سن تینوں نبی دسیا نا۔ ایک بندہ آندا نہیں میں قرآن چوں پڑھیا، تو میں کیا مرے قرآن بھی نبی دے منہ چوں نہیں۔ حضرت نوح دا بیڑا کنے دسیا؟ نبی نے۔ حضرت عیسیٰ دا مردہ زندہ کرنا نبی نے۔ سلیمان دا تخت دا اٹھنا نبی نے۔ حضرت موسیٰ دا سوٹا سپ بننا اور نبی نے۔ اور یار کنے ساریاں خبراں دیتیاں نبی نے، اینوں ہی نبی آندے نے۔ تے جڑے بندے ہن تک پہنچدے نے علم غیب نہیں، او اللہ دیو بندیو کی کردے ہو؟ اے دا مطلب ہے جنوں اجے تک نبی دی سمجھ نہیں آئی، اونوں ولی دی سمجھ کیویں آ جائے؟ یار ایویں ضد نہ کرو، نبی آندے ہی غیب دی خبر۔ ہاں ایک گل میں کرنا، نبی نے جڑی گل اللہ فرمایا سی انی عالم ما لا تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جدوں نبی آکھیا نا اس آکھیا انی عالم من اللہ ما لا تعلم، اے ہن خبر تانوں بھی چنگی لگی ہے کہ نہیں؟ اللہ سدھا آندا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا کوئی نہیں جانتا۔ نبی آندا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ دی طرفوں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ اللہ سدھا سدھا جاندا ہے، نبی اللہ کو پوچھ کے جاندا۔ اے تسی بھی ذرا نا اینو سمجھ لو، نبی کو جنہ علم ہوندا ہے وہ اللہ دے دیتا۔ میرے نبی تو بڑا عالم کوئی نبی بھی نہیں، میرے نبی تو بڑا عالم کوئی نبی بھی نہیں، تے انہوں بھی اللہ کیا کل رب زدنی علما، میرا حبیب منو آخ میرے علم چ ہو رضا فرما۔ ہائے ہائے، یہ دا مطلب ہے پھر اصلی ہوئی عالم سب تو بڑا جڑا عطا کردا ہے، جنہ کسے نبی نو عطا کردا ہے انہاں کو انہوں آ جاندا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک نبی دا علم پڑھ لئیے تے ذرا علم غیب تے بھی تھوڑی جی بحث ہو جائے، پھر جڑی میرے حکم ہویا وہ بھی میں پڑھ دینا۔ حکم وہی ہوندے نے کہ جڑی جڑی گل دی لوڑ ہوئی بندے پوچھتے نے، وہ پھر اسی بھی اپنے طور تے بیان کرنے ہیں۔ میں کوشش کرنا کہ کسے مسلمان دا دل دکھن تو بغیر، کیونکہ گل کافراں نال ہوئے تو بندہ غصے نال کرے، گل مشرکاں نال ہوئے تو بندہ غصے نال کرے۔ ساڈے نال ویسے بندے غصے نال ہی کردے نے کیونکہ سانوں سمجھدے کافر۔ ساڈے نال جدوں کسے گل کیتی اسے کہا نکلو اشیو نکلو اشیو، اسی یہ جانتے نہیں کیونکہ ساڈی نظر چ سارے مسلمان، اسی مسلماناں نال گل مسلمان دے طور تے کرنے ہیں۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ایک آیت پڑھنا ہے، ادھے وچ نبی آ رہے ہیں۔ انبیکم، انبی نبا خبر، انبیکم خبر دیتا ہوں میں تم کو، فرماتے ہیں کہ وانبیکم لوگوں میں تمہیں خبر دیتا ہوں کیا بما تاکلون، جو کچھ تم گھر سے کھا کے آتے ہو میں بتا۔ سبحان اللہ بھائی،
ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਓ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਇਹ حضرت عیسیٰ بیان دے جو تسی گھروں کھا کے آئے ہو وہ بھی دس سکنا پھر فرماندے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ جو کچھ تم نے اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کر رکھا ہے نا میں جانتا شاباش اور جو توڑیاں پیٹیاں دے اندر شاپران دے ویچے نا جو بھی میں جانتا جڑا بستران دے ویچے لکایا جنا پرانے زمانے چلو کی رضائیاں ادھیڑ کے وچ پیسے رکھ چھڑتے سن چلو ساڑھا ایک ذاکر جانتا سی کہ ناروال مرید کے روڑ تے وہ اگوں ڈکیت پہ گیا تے وہ حکاو دے کول سی اس فٹا فٹنا ٹوپی سے بچنا ساہ دے بچ پیسے ایسن ہیٹ رکھ کے تے ٹوپی رکھ چھڑی ہو سکیا چلو پھول لو جی پھول لو انہاں کیا حکا دے دو عزیزہ نے گرامی قدر حضرت عیسیٰ فرماندے نے جیڑا تساں جتھے بھی کوئی شاید لکائی جتھے تساں ذخیرہ کیتا ہے نا میں تو انہوں دس سکنا ایک گل کر کے فرماندے نے انہا فی ذالکا لآیاتن لکم ان کنتم مومنین ایڈا سواد آئے گا عیسیٰ فرماندے نے میں جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں جیڑا تو اڈیاں پیٹیاں دے بیچے وہ بھی میں تو انہوں دس سکنا اور یہ اس لیے نہیں کہ میں اتھے ڈاکہ پوا چھڑنا میں بندے کا نا اللہ دا نبی فرماندہ وہ اس لیے ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر تسی مومن بننا چاہتے ہو یہ دے بچے بھی نشانی ہے کی بندے مو ایمان لے آندہ ہے پھر ایمان لے آؤ نا نبی جاندہ نا جڑا پیٹیاں دیا گلنا دس دے علم غیب اور کنو آندے اور یار جڑا کھا کے سویرے کروں آئے وہ دس دے پھر سویرے آ کھاتا ہی نا تے وہ دس دے علم غیب کنو آندے تینو صرف جدو شک پہ ہے عیسیٰ دے سردار پہ سار اٹھاؤ یار میرا نبی تصدیق نہ کرے عیسیٰ نبی نہیں بن دے یہ مناظرہ نال کسے نہیں جمننا یہ وہ دن پتہ لگنا ہے جدن مہدی تے عیسیٰ کٹھے آئے عیسیٰ پچھے کھلوتا تے مہدی اگے کھلوتا وہ دن تینو اللہ دسے گا آجڑا پچھے کھلوتا ہے نا اے علم غیب جان دائی آجڑا اگے کھلوتا ہے نا تینو اے دے پیو تے شک کدو پہ گیا وہ اللہ دے بندے ہو جدوں عیسیٰ علیہ السلام جان دیں تو ساڑھے پیغمبر دے مطلب یہ تو نبیاں دا سلطان یہ دا مطلب ہے اے نبی ہم نے تجھے بھیجا پہلی گل تے بندے نبی مان جان اگلی گل ادتی بحث کر کے اجازت لہن لگا اگلی گل خالق فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ اے نبی ہم نے تجھے بھیجا پہلی لفظ تے انشاءاللہ آج دا ملاد ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے شاہدان ہم نے تجھے شاہد بنا کے ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا گواہ بنا کے بھیجا کدی گواہی نبی نے دینی ویسے تے اللہ فرما رہا ہے میں گواہ بنا گواہی نبی نے دینی آج جڑے کچہری گواہ جاندے ہیں تو انہوں پتہ کچہری اسی انہوں ہی گواہی تے لے جانا جڑا پکا بندہ ہوئے موقع تے موجود ہوئے یا نہ یارا کئی باری لوگ آندے نے گواہ تے آنڑ پایا جو ہے اینہ نس جانا جو ہے خدا دا نام اے ماڑا بندہ جو انہوں کسے ترایا تے اس نس جانا یہ دا مطلب گواہ انہوں بنا جاندہ جڑا مضبوط ہو وہ پتہ نہیں پھر زہرہ دا بابا کڈا مضبوط ہائے ہائے اللہ فرمایا میرا سونا میں تینوں گواہ بنایا تے اگلی گل تسی حیران ہو گے کہ اسے صورت سورہ مبارکہ احزاب چی خالق کائنات نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ کانا علی کل شیئن شہیدہ اللہ ہر شے پر خود گواہ ہے اور جدو ہر شے تے اللہ آپ گواہ ہے انہوں کیسے دی گواہی دیتے لوڑ ہی نہیں یار اللہ گواہ ہے کہ نہیں ہر شے تے یہ بھی قرآن دی آیت میں پڑھی اللہ ہر شے تے گواہ ہے میں تو انہوں آنکھ ہے فکر نہیں کر یہ برداشت نہیں ہوتی کوئی شے کوئی گل اے سارے بندے برداشت کر جاندے تے سرکار نو طائف دیاں وادیاں چو پتھر کیوں وجہ اے برداشت نہیں ہوندی بس برداشت کرنا ہے پیار نہ بہت شکریہ میرے محترم سامعین اللہ فرماندہ ہے ہر شے پر اللہ خود گواہ جڑا آپ ہر شے تے گواہ ہے انہوں کسے دی گواہی دی ضرورت نہیں بولو جا
نہیں پھر اللہ نے دوجا گواہ کیوں رکھے جے رکھے ہے تو مہربانی فرمانی ہے. آخر یہ نہیں کاری پوچھنی ہے مولوی صاحب کو جی میں آگے آکی نبی دا معنی پوچھنا ہے. ہن شاہد دا معنی پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب شاہد کینوں آدھے وہ تانوں آکھن گے گواہ نہیں. انہوں پوچھیں پی گواہ کئی باری سرگودے بندہ گیا ہوتا ہے انہوں سد کے بندے 17 تھانے چاندے نے چاچا تو آنا تے تیری گواہی پانی چل دیا. لڑائی ایتھے ہوئی ہے وہ مہینہ ہویا سرگودے گیا ہے انہوں سد کے آخنا تیری گواہی پانی تے چاچا کدوں آندا میں ایتھے نہیں سا پا دیو. وہ چاچا جدوں تاریخ تے جاندا ہے جج انہوں پوچھدا تو ویکھیا سی ہو سکیا ویکھیا انہوں کی آکھے میں اوتھے نہیں سا تے سارا مقدمے دا بیڑا گرک ہو جے گواہ آکھے میں اوتھے نہیں سا. تواڈے کیا کہنے مولا تانوں جزا دے جے گواہ آکھے میں اوتھے نہیں سا مقدمے دے پلے کچھ رہ جائے گا. مینوں نہیں پتا اللہ نے پیغمبر نو گواہ کیوں آکھیا. ویسے اللہ تے ہر تھاں موجود ہے نا یار اللہ تے ہر تھاں موجود ہے کہ اللہ ہی گواہ کافی سی. جدو اللہ نے فرمایا شاہدن ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے. ہن میرے کولوں پوچھن والی گل نہیں کسی کو پوچھنے والی گل نہیں یہ صرف سوچنے والی گل ہے کہ یار جڑے ویلے خالق نے اپنے آپ نو آکھیا میں ہر شے تے گواہ ہاں تے پھر پیغمبر نو کیوں آکھیا میں تانوں گواہ بنا کے بھیجے. ایدا مطلب ہے اللہ اپنی گواہی دی موجودگی پیغمبر نو گواہ بنا کے اودی اہمیت دسنا چاہتا. صدقے بھائی مولا تانوں جزا دے مولا تانوں جزا دے. اپنی گواہی دی موجودگی اللہ تو وڈا گواہ کوئی نہیں اللہ تو وڈا گواہ کوئی نہیں. ہن اللہ تو نہیں آندا میں اگے دسیا نا اندروں کنڈی ماری ہوئے اللہ اندر پھر بھی اندر ہی ہوندا ہے اور گواہ جو ہویا یہ دا مطلب ہے گواہ ہوندا ہی ہوے جڑا حاضر بھی ہوے تے ناظر بھی ہوے. میرے لو ویکھیا جی ایتھے بندے آندے نے تیرا دی مت ماری گئی کی ہویا او آندے نے او سرکار دا میلاد پہلا مناندے ہو یہ دا مطلب اودن دنیا تے آئے نے ٹھیک تے جدن وصال ہویا ادھر دنیا تو گئے نے. اوے اللہ دیو بندے پہلا حضور دا میلاد مناندے ہو 63 سالہ زندگی تو بعد حضور دا وصال ہویا تے پھر نبی دی وفات مناندے ہو. کدی اینو میلاد آندے ہو کدی اینو وفات آندے ہو. تے جڑا بندہ دنیا تے آ کے ٹر بھی گیا تے قبر وچ بھی گیا ایڈے بیوقوف نے کدی اونوں حاضر آندے نے کدی اونوں ناظر آندے. ٹھیک ہو گیا بھائی گل سننی چاہیے کسی دی. دیکھو جڑی گل پکی کو کرے دھیان نال اودی گل سننی چاہیے. ہن میں عرض کرن لگا بھی یہ اللہ یہ بھیجیا کنے نے نبی پاک نے اللہ نے مہربانی تے واپس کنے بلایا اللہ نے. اللہ نو پتہ سی نا 63 سال تے ساری انہاں دی زندگی ہے میں انہاں نو گواہ کیوں پیا بنا. سارے اٹھاؤ جناب یہ مطلب ہے اگر 63 سال دے نبی گواہ بن کے گئے نے تو چلو ایتھے ہی مک جاندی. یہ 63 سالاں دی کتے گل ہوندی اللہ کیتی ہوندی پھر ہی سمجھدے کہ نبی اپنی امت دی گواہی دین گے تے سامنے سامنے جو ویکھیا وہ جا کے دس دین گے تاکہ کوئی بندہ مکر نہ سکے. ٹھیک لیکن ہن 14واں پارہ ہے اے سورہ مبارکہ نحل ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ہم حشر والے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں گے. سر اٹھاؤ بھائی بہت شکریہ. ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں گے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور محمد ہم تجھے ہر امت پر گواہ لائیں. سبحان اللہ بہت شکریہ. ہن نبی دی زندگی یہ 63 سال یہ تو پہلا جنہیں نبی آئے نے وہ آ کے ٹر گئے. وہ نبی آئے نبی آ کے ٹر گئے وہ اپنی اپنا دور گزار کے گئے. نبی پاک تے سارے نبیاں تو بعد ہے نبی پاک سارے نبیاں تو بعد بسم اللہ خیریت ہے ٹھیک ہو نبی پاک سارے نبیاں تو بعد آئے. اچھا پھر وہ 63 سال ظاہری زندگی گزار کے چلے بھی گئے. اللہ فرمایا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ترجمہ کرنے لگا میں جڑا دیوبندی دوستوں نے کیا فرماندے نے اور جس دن کھڑا کریں گے ہم بیچ ہر امت کے گواہ اوپر ان کے شکریہ اوپر ان کے جانوں ان کی سے انفسہم ان کی جانوں پر ہر نبی اپنی امت میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور لاویں گے ہم تجھ کو گواہ اوپر ان لوگوں کے. کیا بات ہے ہر نبی اپنی امت دی گواہی دے گا. میرا نبی ہر نبی دی گواہی دے.
یہ ہوں سمجھنے والی گل ہے. اچھا کچھ گلاں ایسے نہیں سمجھ چاہیے نہیں لیکن مننیاں پیندیاں. وہ جڑے بندے اندر نا منتے نہیں وہ ایویں کردے نہیں منتے من جانی چاہیے سمجھ ضروری تیری سمجھ چاہے. مثلا اللہ فرماتا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہ جس شعور بنایا ہے نا وہ آندا ہے شعور انہیں جوگا نہیں. کی سنیا جی یار اے بندے منجی تے دو ترے بیٹھے ہوں تے پنجواں بندہ بہن لگے تے آندے نے بھائیا جی اے انہیں جوگی. خیر ہو تھوڑی یہ دا مطلب ہے منجی والے نوں پتا کہ میری منجی کنے جوگی. اچھا کئی باری بندہ آندا بھی اے انہیں جوگا اے انہیں جوگا نہیں. 5000 روپیہ دئیے بندہ بچے نوں بچا کے اتوں سیب لایا 2 کلو تو آندا یار جن پیسے پہ دینا ہے واپس لے آئے گا اے انہیں جوگا نہیں. یہ مطلب صاحب لگ جاتا تینوں صاحب لگتا ہے کہ انہیں جوگا نہیں. پاویں تو کڈا عقل مند نا شہید دی زندگی نو سمجھ جائے تو انہیں جوگا نہیں. مان جانا چاہیے یار نہیں. اگر جناب سانو شہید دی زندگی دی سمجھ آ گئی ہوگی تو کدی زندہ نو بھی کسے دفن کیتا. تواڈے علاقے چ شہداء کتے دفن ہوئے ہون گے کوئی نہ کوئی شہید ہو کے آیا ہوئے گا فوج چوں پولیس چوں یا کیسے وہ پھر دفن تے ہویا نا انہوں دفن میں کیتا ہے اس واسطے سمجھ نہیں آئی. او دی بیوی نو بیوہ بھی آکھیا ہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئی. او دے بچے نو یتیم بھی آکھیا ہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئی. سمجھ آوے تو انہوں رکھیے نا سان تو سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتا دفن کر دیو تو ہم نہیں سمجھ آؤں. دفن کر دیو تو ہم نہیں سمجھ آؤں. یہ شہید کنوں آندے جیڑا پیغمبر دے حکم تے مر جائے جیڑا پیغمبر دے حکم تے مرے نا انہوں شہید آندے نے. اے جدے آنکھیں لگ کے مرن والا ساڑی سمجھ چ نہیں آندا مصطفیٰ تیری سمجھ چ کیسے. صدقے بھائی صدقے یار جیڑا اطاعت رسول چلا جائے وہ شہید ہے تے جدے آنکھیں لگ کے مریا سمجھ چ نہیں آندا اور نبی تیری سمجھ چ آ جائے گا. شہید نو کیڑا بندہ آکھے میں دفن کر کے آیا میں مریا ویکھے میں مردہ آکھنا وہ یار ہتھاں دفن کر کے بھی تو مردہ نہیں کہہ سکتا. کیوں بھائی تواڈی کیا بات ہے ہتھاں دفن کر کے بھی تو مردہ نہیں آکھ سکتا. کیوں اللہ فرماتا ہے انہم یرزقون وہ تو اپنے رب سے رزق دیے جاتے ہیں. ہن سانو نہ رزق دی سمجھ آندی ہے او کی کھاندے نے کی پیندے نے کتھے ہے نے وہ اسی تے قبر وچ دفن کر کے مٹی پا کے آئے ہیں مٹی پا کے آئے ہیں. شاباش تیرے جمن دے ایک ایمان لانے والا ہے جدے تے تو ہتھاں نال مٹی پائی ہے تینوں ایمان والا قبر وچ اتارے تے او دی سمجھ نہیں آوندی. مصطفیٰ نو قبر وچ اتریا وے کہ سمجھ کیسے آ گئی. صدقے جاؤں آئے دفن ہو گئے نہیں وہ دفن ہو گئے نہیں سمجھ آ رہی. یہ دا مطلب ہے شہید زندہ ہے. بولو زندہ سمجھ نہیں آنی سمجھ نہیں آنی باری باری جویں جویں دا مسئلہ ہوتا ہے وہ دے مطابق جویں جویں دا مسئلہ ہوئے گا وہ دے مطابق حوصلے والا کھلوتا رہے گا کوئی انشاءاللہ. میں محترم سامعین شہید زندہ ہوں نے مہربانی شہید زندہ ہوں نے تے پیغمبر دے آنکھیں لگ جنہیں بندے پیغمبر دی مخالفت مرے نے وہ سارے مر گئے نے. بولو یار بدر چ بندے مرے نے احد چ بندے مرے نے خندق چ بندے مرے نے خیبر چ بندے مرے نے تے جنہیں نبی نال گئے سن وہ مرے بھی نہ پھر بھی زندہ نے. یہ دا مطلب ہے نبی دے نال رہنا نبی دی مائیت چ رہنا نبی دا ساتھ دینا نبی دی اطاعت کرنا اور جس کی اطاعت زندگی ہو اسے مردہ کہنا اسلام کی توہین. صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے جے شہید نو قبر چ اتار کے سمجھ نہیں آوندی تے پھر پیغمبر دی سمجھ بھی نہیں آنی. ایک تو انہوں مننا پائے گا اللہ فرماندا ہے اسا ہر کسے تے گواہ بنایا ہے لیکن میرا حبیب اسا تینوں ساریاں تے گواہ بنایا تے گواہی وہی دے سکدا جڑا کہ میں اوتھے ہی کوئی نہیں سا گواہی اس کیڑی دے. یہ دا مطلب ہے کہ میرا نبی گواہی دے نہیں دے آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے بھی گواہ تے اپنے وفات تو لے کے تے قیامت تک دے بھی گواہ. ہن اگلی گل سمجھنا یہ مننا پائے گا کہ نبی گواہ ہے اور گواہ ہوندا ہی ہوے جڑا حاضر بھی ہوے تے جڑا ناظر بھی ہوے. اگلی گل سوچن والی ہے وہ تھوڑی جی سوچ میں دے سکنا سمجھ کو نہیں آنی میں پھر پیا
ਸੁਣਾਓ ਵੇਂਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਪੈ ਫਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਓਏ ਮੰਨ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਟੋਰ ਅਗਾ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਸਗਾ ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ 40 ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਟੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਆਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਮਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਐਸੇ ਜਦੀਦ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है वहम तम लग जाएगा मैं गल कर लगा ये सदर आल फरबी साहब ने फरमाया सदर पाकिस्तान बड़े पढ़े लिखे बंदे ने वैसे मुताला भी उन्होंने बहुत है मैं थोड़ा जा उन्होंने जानना उन्होंने बहुत ज्यादा मुताला है कोई किताब ऐसी नहीं जी नवी आए तो ना पढ़ दे मैं कोई PTI दी महत्व नहीं पै करता मैं वैसे उस बंदे की गल पै वो बंदा पढ़िया लिखा मैंने करीबी दोस्त ने दसिया साढ़े आलम दीन ने मिलते गिलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने नजुल बलागा पेश की उन्होंने नजुल बलागा दे उन्हें आके ठीक मैं पढ़ांगा वो फिर पढ़ के तो उन्हें एक जुमला नजुल बलागा उन्हें आख्या जी मैं दुनिया दी जिन्नियां किताबां पढ़ियां ने जेड़ा तौहीद दा तसव्वुर इहदे विच ना किसे च है उन्हें फरमाया भी अनकरीब इन्नी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है तुसी ते ऐनकां दी गल या कैमरे दी गल पे करदे हो ना ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है बस बंदे जो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि बंदे दी सोच नूं फड़ लेगा कैमरा बंदा जांदा पिया ते कैमरा दसेगा किधर क्यों पिया जांदा है कबूतर कड्ढण पिया जांदा हां स्वाद आउणगे बड़े वैसे लग पता जाएगा इंशाअल्लाह ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹੈ ਸਰ ਉਠਾਓ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੋਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਐਵੇਂ ਟੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਅਭੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ तो अंदरों फोटो ले लिए है ना फिर किधरे है सी ना कैमरा कितने है सी ना कैमरा ओए तू मन जा नबी हर दौर च हाजिर नाज़र किथे सी ओ जाने जिस रखया हाय हाय सदके जामा नबी हर दौर च हाजिर भी ते नाज़र भी ओए आए ते रबीउल अव्वल च ते गए फिर 28 सफर ने ओ 63 साल दी जिंदगी ते जाहिर होए ने कदी कदी कैमरा दसदा कदी कदी बोलो बोलो 63 साल ते हजूर नु लोकां वेख्या जे अगे पीछे किसे नहीं वेख्या ते ओ साडे कोलों पुछण वाली गल नहीं असां ते एक गल सोचीए कि मनना जरूर है मेरा नबी गवाह है गवाह हाजिर नाज़र नु आंदे ने
آ میلاد تو پہلا کتھے سی اے بھی اللہ کو پوچھنے والی گل ہے قبر تو بعد کے میں بیندا ہے بھی اللہ کو پوچھنے والی نہیں پتہ او کس حیثیت وچ ویندے نے کیویں اللہ بخاندا سانو کی پتہ اے تحصیل کڑی تہاڈی ہیں پسرور پسرور ہوش نال گل دسیا جے نریاں ہانڈیاں تے نہ پسرور بندیاں بندے ہور بھی تے کم کردے نے اے پسرور والے ہو ایٹم بم ہے ساڈے کول تے تساں تین جا کے ہے جویں تے پڑھن والے تھے دبے ہے یقین ہے تو پوری طرح دسیا پورا یقین ہے اتنا یقین یہ مطلب کسی دے کہن تے یقین بھائی شکریہ بہت مہربانی بھائی گورنمنٹ چو کسی بندے نے تانوں آکھیا ہوگا کہ اساں ایٹم دھماکہ کر دیتا اساں او بھی نہیں ویکھیا کتھے ہوئے او جنہیں بھی کیتا ہو گیا یہ مطلب ساڈے کول ایٹم بم ہے اور جدوں انڈیا اکھاں کڈدا اسی اودوں بہتیاں کڈ جائیں وجہ ساڈے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ ساڈے کول ایٹم بم ہے یہ مطلب یقین ہے کہ ایسی شے ہے کہ بندے نوں ڈرن نہیں دین یار ساڈے کول تے نہیں نا ساڈے کول تے ایٹم بم نہیں نا ہن کسے بندے دی واقفیت ہوے باجوہ صاحب نا یا کسی فوج دے اعلی افسر نا وہ پہل ہے کہ نا کسی فوجی تے رہی پوچھو تو صحیح بھی کتھے وے پوچھ لو کسی کوئی واقف کر ہوئے گا کوئی بریگیڈیئر کوئی جنرل کو واقف ہوئے رشتہ دار کسی دا بڑا انہوں پوچھو پہ پوچھ لیں تے باجوہ صاحب کو پوچھ کے سانو دسو آئی ایس پی آر کو یا پوچھ کے دسو پیو ایٹم بم کتھے رکھے پہلا تے کسے مننا ہی نہیں تو اڈے اگے پہ میں تو دسنا پوچھنا انہوں نے تیرا کی خیال مینوں مار پوانا اجا کام کر تے جے تسی کدھر رسائی باجوہ صاحب تک تہاڈی ہو جائے کیونکہ کی پتہ جی سکھانیاں باجوہ دی کوئی رشتہ داری نکل پسند اور باجوہ کو باجوہ نو پوچھ لوے تے اسی کی آکھ سکدا مجھا مجھا دیاں بہناں ہوندیاں کی ہویا کوئی باجوہ رڑ پوے باجوہ صاحب نو تے وہ پوچھے کہ باجوہ صاحب ایک بندہ ہے میرا رشتہ دار تے بیچارہ پوچھدا ہے کہ سان تے پتہ نہیں تے ذرا دس دیو بھئی اے ایٹم بم کتھے رکھیا ہے باجوہ صاحب پہلا تے ہسن گے اگر وہ واقف ہویا تے ہسن گے انہوں نے کہ کون پوچھدا ہے تو ہزارہ کے رشتہ دار ہے کی کام کردا دودھی سبحان اللہ بندی سی دودھی سی میں ویسے مثال دیتی اور بھی کوئی مثال دیتی جاتی دودھی وہ ہس کے آکھے گا اس دودھی نو آکھ اپنا کام کر یہ کام تیرے والا ہے یہ کام تیرے والا نہیں اس لیے کہ وہ توانائی مضبوط ہاتھوں میں ہے وہ توانائی مضبوط ہاتھوں میں ہے وہ توانائی ہوئے توانائی پاکستان دی ایٹمی توانائی تیرے جیسے نو تے او نہیں بندے دس دے اللہ تے نو دس دے میں مصطفیٰ نو کتھے رکھے کائنات دی سب تو بڑی توانائی دا نام مصطفیٰ کائنات دی سب تو بڑی طاقت دا نام مصطفیٰ کائنات دی سب تو بڑی طاقت دا نام ختم نبوت ہے یا کڑی بڑی توانائی حضرت مہدی آندے نے گھوڑے تے ہونے تلوار لے کے بولو تلوار لے کے ہونے تے جتھے ایٹم بم بن گئے نے تے میزائل بن گئے نے وہ گھوڑا تے تلوار کی کرے گا ایتھوں کلپ نہ کڈ لیا جے متے آکھو مہدی تے منکر ہو گیا پہلا پوری گل سن لیا جے لوگ سوچن گے گھوڑا ہوے تلوار ہوے کسے دور دی گل ہے ایک ہی ہوے گا حضرات مہدی آئیں گے مصطفیٰ کی قوت لے کر مہدی آئیں گے خدا کی طرف سے طاقت لے کر اور جب مہدی گھوڑے پہ تلوار لے کے بیٹھے گا جہاں جہاں کوئی توانائی ہے فیل ہو جائے گی کسے ایٹم بم چ قوت نہیں رہے گی کسے گولی چ طاقت نہیں رہے گی اتنی بڑی قوت کو اسلام کہتے ہیں جڑا اللہ فرمائے نے یہ دین غلبہ پا کے رہے گا غلبہ تاں پائے گا یہ تلوار ایٹم بم تو بھاری ہوگی جہاز تو گھوڑا وزنی نکلے گا پہلا توانائی تباہ کرنگے کدے نال ہاں او دے نالی جدے نال عیسیٰ مردہ اٹھاندا سی عیسیٰ مردہ اٹھاندا سی اے او آ رہا جدے پیچھے عیسیٰ کھلو کے نماز پڑھ لو جی میرے وقت 5-4 منٹ باقی رہ گئے تے آج دا میلاد نو قبول کر لو کہ ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا
بندے شاہد من جان تے من جان کدرے نہ کدرے نبی ہے سن اے ربیع الاول کی ہویا میلاد کینوں آندے او میں دس دینا عالم نور سے عالم بشر میں آنے کا نام میلاد ہاں شکریہ قبلہ عالم نور سے عالم بشر میں عالم ارواح کہہ لو ارواح سے نور آکھیا تو پھر نبی بیعت شروع ہو جائے ویسے نبی تو فرمایا اول ما خلق اللہ نور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا پہلے نبی عالم نور سن اے عالم بشریت اے ربیع الاول اس روح اس نور نو اللہ نے بشریت بدل دے ظاہر نبی 63 سال دے گواہ نے اور یارہ 63 سال دے گواہ نے وہ پھر پھاس جانا بندے 63 سال دے بھی بندے سمجھتے نے نبی جڑی شاہ بیکھی ہے او دی گواہی دے گا خبردار یہ دا مرید نبی پیٹیاں دے اندر دی گواہی دے گا سویرے کروں کی کھا کے او دی بھی گواہی دے گا تو علم غیب من جا پاویں 63 سالاں دا ہی من جا تے گواہ من جا پاویں 63 سالاں دا یہ دا مطلب ہے حضرت عیسیٰ بندیاں دی پیٹی دے گواہ نے پیٹیاں چ کی پے پیٹی چ حاضر بھی نہیں اور یار جڑا آندا ہے پھر میں ہن بندے آکھن گے اللہ ہوں دا چھڑدا سی عیسیٰ پھر عیسیٰ نوں دسدا سی تین تو نہیں سی غور نہیں فرمایا اور یار پھر مننی تے حیثیت انہاں دی پے گی نا میرے محترم سامعین اسی یہ نہیں آندے کہ سرکار اتھے مدینے یا مکے چلتے پھرتے نہیں سرکار اپنی قبر اطہر چ نے پہلا کتھے سن اے بھی او جاندا ہے جس رکھے سن ہن کتھے نے اے بھی او جاندا سے رکھے نے بہرحال حیثیت پیغمبر دیے ہوئے کہ وہ گواہ بن کے بھیجا گیا ہے تو ہم نے تجھے گواہ بنایا اور اگلی گل کر کے اجازت لما خال کے کائنات فرماندے میرے حبیب پھر تجھے مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا مبشر خوشخبری دینے والا نذیر ڈرانے والا خوشخبری دیتی نے جنت دی ڈرایا نے جہنم تو دوویں شامہ ساڑیاں نظروں تو غیب نے بھائی جنت بھی ساڑیاں نظروں تو غیب ہے تے بندیاں دیاں راڑاں ڈگ دیاں نے کھجوراں تے ہوراں پڑھ پڑھ یقین ہی ہے نا کھجوراں بھی ہے نے تے ہوراں بھی ہے نے تے جہنم تو جے کوئی ڈردا ہے تے نبی دے کہن تو ہی اوتے تتے تھم ہون گے تتا پانی ہوے گا انگارے ہون گے کنے دسیا نبی جنت کنے دسی ہے نبی او بھی غیب تے او بھی غیب اللہ دے بندے سارے غیب او دے کولوں پوچھ کے پھر پوچھنا اونوں غیب بھی ہے کہ نہیں صدقے جاواں آخری جملہ خالق فرماندے بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا بسم اللہ ہاں جی بس پڑھنا ہے ٹھیک ہو ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا میرے کو ٹائم ختم ہو گیا 1 منٹ باقی ہے یہ دے وچ ہی ملا دے روشن چراغ بنا کے بھیجا روشن سراجم منیرا سراجم منیرا سراج ایتھے لکھیا ہے چراغ روشن دیوا چراغ بجھا نہیں روشن ہوں چراغ نال نسبت ہی دیتی گئی ہے اور سرکار دو عالم تے سرکار سن روشن چراغ اللہ نے آکھے منیر اے منیر نور چو نکلے آئی نور دیا منکرہ ہوں میں دسنا منیر کیوں نہیں منیر روشنی نو آندے روشنی یہ تو مطلب نبی چ کوئی روشنی نکلی کیڑی ہن بلب دی روشنی تے نہیں چراغ دی روشنی تے نہیں یہ روشنی ہو رہی علم دی روشنی حکمت دی روشنی پھیلی ہے کہ نہیں اور پھیلی ہے پھیل کے ایتھوں تک آ گئی ہے تو بندے مسلمان بیٹھے آئی ہے نا ایتھوں تک آئی ہے اور سورج ایتھے وے اے شواواں پیاں آندیاں میں اس ویلے سورج والوں نہیں پیا ویندا نہیں نہ پیا ویندا کدوں مینوں دسدا میں تواڈے لو پیا ویندا میں نہیں پہ دسدا ہوں میں قرآن چکا لو سورج پہ چمکدا سورج ہے میں بیانا ہے سورج ہے میں ویکھیا بھی نہیں تو میں کیا ہے میں ویکھیا بھی نہیں تے ہے میں ویکھیا بھی ویکھنا ضروری نہیں شواواں دس رہیاں نے ہے اور یار میں نہیں ویندا پیا لیکن شواواں تے روشنی دس رہی ہے سورج ہے یقین کرو مصطفیٰ ہے کہ نہیں او وچ سراجم منیرا جے او دی روشنی ہے جے روشنی ہے تے پھر او بھی روشنی ہے تے پھر او بھی
جیڑی روشنی تیرے میرے دماغ چ نا او بھیڈاں چ کوئی نہیں، لیلیاں چ کوئی نہیں، ککڑاں چ کوئی نہیں، اے ساڈے وچ روشنی ہے۔ او سراجن منیرہ دی گھر وڑدے سار پتہ لگ جاندا ہے آ بہنے آتی ہے آ زوجہ ہے، زوجہ دے بھی ہاتھ پیر اسائی ہوندے نے تے گھر چ ہوندی ہے، بیوی نو بندہ اور طرح ویندا ہے، ہمشیرہ نو اور طرح ویندا ہے، بیوی نو ویکھن واسطے وکھری اینک نہیں دیندے نکاح والے دن۔ تے یا لا بچیا اے دے جو ویکھیں گا تے تینوں بیوی دسے گی۔ اللہ دے بندے ساریاں عورتاں ہی نے، اوے ساریاں عورتاں نے، او جڑی حلال حرام دی تمیز ہے نا اونوں نور آندے نے۔ ہائے ہائے حلال حرام دی اس تمیز نو روشنی آندے نے، اور روشنی ہر گھر چ موجود ہے۔ مینوں دکھ لگدا اس بندے تے جڑا ادھروں نہ بھی ویکھے اونوں پتہ ہے سورج ہے، کیوں؟ روشنی ہے، روشنی بتا رہی ہے جس سے آ رہی ہے وہ ہے۔ اگر یار گھر جانے تے پتہ لگدا ہی نا اے حلال ہے اے حرام ہے، اے من جاؤ وہ کل بھی تھے وہ آج بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بابا دے بلندر صلوات۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران سرکار سرور کائنات کے بہت اچھے منقبت خوان جناب زین عباس حیدری آف گجرانوالہ، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں سرور کونین والی کونین کی شان بیان کریں گے۔ بآواز بلندر صلوات اللہ۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن